الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، وإذا استوت قارنها، فإذا أزالت فارقها، فإذا دنت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. مالك عن الأعلاء بن عبد الرحمن أنه قال: دخلنا على أنس بن مالك بعد الظهر فقام يصلي العصر، فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة أو ذكرها، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين. يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان أو على قرن الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم عزیز ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، درس موطا امام مالک میں آج بات کر رہے ہیں عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد ہم کون کون سی نماز پڑھ سکتے ہیں. دراصل بہت سارے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں عصر کی نماز سے متعلق اور فجر کی نماز سے متعلق. کچھ لوگ اس طریقے سے سوال پوچھتے ہیں کہ فجر کی اذان کے بعد ہم فجر کی سنت اور فرض کے علاوہ کیا ہم سنتیں نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. فجر کی اذان کے بعد فجر کی 2 سنتیں ہوتی ہیں، 2 فرض ہوتے ہیں. ان دونوں کے درمیان میں ہم کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ ہم قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. کوئی صاحب اس طریقے سے پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد اگر فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں تو کیا فجر کی نماز کے بعد ہم فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، سورج کے نکلنے سے پہلے تک. کچھ لوگوں کو سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد میں ہی قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں آیت سجدہ بھی آ جاتی ہے، تو کیا ہم طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے پہلے اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد اور سجدہ تلاوت آ جائے تو ہم اس وقت سجدہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ عصر کی نماز میں اگر اذان ہو جائے اور ہم سنتیں عصر کی پڑھ لیں، ابھی فرض نماز کے کھڑے ہونے میں وقت ہے، تو کیا ہم اس دوران کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں؟ کسی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دوران ہم قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں. کسی کا سوال یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز ہم نے پڑھ لی، ابھی 1 گھنٹہ احناف کے یہاں پر عصر کی نماز جو ہے شافعیہ کے مقابلے میں تاخیر سے ہوتی ہے، تو کیا اس 1 گھنٹے میں یعنی عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہم کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں جیسے قضائے عمری، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے اگر عصر کی نماز کے بعد کوئی بندہ مسجد میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، نماز وہ پڑھ چکا ہے، اب آیت سجدہ آ جاتی ہے، تو کیا ہم وہاں بیٹھ کر کے سجدہ کر سکتے ہیں چونکہ ہم تو عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں؟ تو ان سارے سوالات کے جوابات آج ہم درس موطا امام مالک میں ہم احادیث پڑھ رہے ہیں. آپ ان کو سنیں اور سمجھیں کہ آخر آپ کے مسائل کا حل یہاں پر ہے یا نہیں ہے.
اگر آپ کو اس درس میں بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو الحمدللہ، اور اگر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے تو آپ میرا فون نمبر جو دیا ہوا ہوگا ویڈیو میں، آپ اس کے ذریعے سے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز علم کے مطابق میں اس کا جواب دوں گا۔ تو بہرحال آج پہلی حدیث ہے، میرے پاس موطا امام مالک کے ساتھ نیچے یہ کتاب ترمذی شریف رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی وہی باب کھلا ہوا ہے جو موطا امام مالک میں ہے، ہم یہاں پر بھی دیکھیں گے ترمذی شریف میں اور موطا امام مالک میں بھی دیکھیں گے۔ آخر ہمارے سوالات کے جوابات آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز پر دیے ہیں۔ پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے زید بن اسلم سے اور انہوں نے عطا بن یسار سے اور انہوں نے عبداللہ الصنابحی سے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان، فرمایا کہ جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ شیطان کے سینگ بھی نکلتے ہیں، قرن الشیطان۔ فَإِذَا ارتفعت فارقها، جیسے جیسے سورج نکلتا ہے اور بلند ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، فارقها، وہ اس سے جدا ہوتا رہتا ہے، یعنی سورج نکلنے کے بعد جیسے جیسے اوپر چڑھتا چلا جائے گا سورج تو اس کا جو سینگ ہے، شیطان کا سینگ جو ہے وہ ہٹتا چلا جائے گا، جدا ہوتا چلا جائے گا۔ ثم اذا استوت، اور جب یہ سورج نکل کر کے بیچ دن میں نصف نہار جس کو کہا جاتا ہے، یعنی 11:30 12 بجے ٹائمنگ بدلتی رہتی ہے، جس وقت آدھا دن ہوتا ہے، زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج بالکل عین بیچ میں آ جاتا ہے، قارنہا، پھر اس کے سینگ جڑ جاتے ہیں، وہ سامنے آ جاتے ہیں، یعنی سجدہ کرنے والا جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کے سامنے قبلے کے ساتھ ساتھ وہ شیطان اپنے سینگ کے ساتھ بھی حاضر ہو جاتا ہے، اور سجدہ کرنے والے کو وہ اپنے دونوں سینگوں کے درمیان میں پاتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ خوش ہونے کا لفظ حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن وہ دونوں سینگ کھڑے کر دیتا ہے تاکہ وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ یہ بندہ آیا مجھے بھی سجدہ کر رہا ہے۔ تو شیطان اپنے دونوں سینگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو ایک تو وقت ہے جس وقت سورج نکل رہا ہے، دوسرا وقت ہے جب سورج بالکل بیچو بیچ اور نصف النہار میں ہے، اس وقت بھی اپنے سینگوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ فَإِذَا أَزَالَتْ، اور فرماتے ہیں کہ جس وقت سورج زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، فارقہا، اس کے سینگ بھی ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، اسی طریقے سے تیسری مرتبہ تیسرے سٹیج میں سورج جب غروب ہونے لگتا ہے یعنی چھپنے لگتا ہے، وہ عین جس وقت سرخی دکھائی دیتی ہے سورج کی اور بالکل ایسا لگتا ہے سن سیٹ جس کو کہتے ہیں، اس وقت لال لال پٹیاں دکھائی دیتی ہیں، سورج نیچے کو جاتا ہے، اس وقت بھی شیطان اپنے سینگوں کو کھڑا کر لیتا ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو شاید یہ بندہ مجھے بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اس لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یعنی اس حدیث میں ہمیں پتہ چلا 3 وقت میں ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، ہمیں سجدے نہیں کرنے ہیں، ہمیں جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھنی۔ نمبر 1، شروع کے یعنی دن جب شروع ہوتا ہے اور سورج نکلتا ہے، جس میں 20 منٹ کا وقفہ لیا جاتا ہے، احتیاطاً 20 منٹ لیے جاتے ہیں، اور بعض شہروں میں بعض گاؤں میں اعلان بھی ہوتا ہے کہ بھائی سورج نکل رہا ہے، نماز نہ پڑھیں۔ تو وہ جو وقفہ ہوتا ہے 20 منٹ کا، تو اس وقفے میں نہ تو ہمیں کوئی فرض نماز پڑھنی ہے، نہ ہی ہمیں کوئی واجب نماز پڑھنی ہے، نہ ہی اس میں ہمیں کوئی نفل نماز پڑھنی ہے، اور نہ ہی اس میں سجدہ تلاوت کرنا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے وہی وقت آ گیا، وہی 20 منٹ کے اندر کا وقت آیا تو تبھی آیت سجدہ واجب ہو گئی۔ تو بعض فقہاء نے اجازت دی ہے کہ بھئی ابھی تلاوت کر رہا ہے، تلاوت کرتے کرتے
یہ وقت بھی آ گیا اور سجدہ بھی آ گیا تو کر سکتا ہے، لیکن فقہا بعض یہ فرماتے ہیں کہ بھئی احتیاط کر لو، 5 منٹ کی تاخیر اور کر لو، گناہ تو نہیں ہوگا آپ کے اوپر۔ اس لیے فرمایا کہ آیت سجدہ بھی ان 20 منٹ میں نہ کرے۔ ایسے ہی جب دن کا بیچ ہوتا ہے، یعنی زوال کا وقت جو ہوتا ہے، اس 10 منٹ میں احتیاطاً 20 منٹ میں بھی کوئی نماز نہیں، نہ فرض نماز پڑھیں آپ، نہ نفل نماز پڑھیں، نہ واجب، نہ سنت، اور نہ ہی سجدہ کریں اور نہ ہی جنازے کی نماز پڑھیں۔ ایسے ہی تیسرا وقت غروب کا، سن سیٹ کا، اس ایک دیکھیے 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ آپ یہ کہیں کہ عصر کی نماز کے بعد کا مسئلہ الگ ہے، یعنی عصر کی نماز کے بعد کسی وقت 1.5 گھنٹہ ملتا ہے ہمیں مغرب اور عصر کے درمیان، کبھی 1 گھنٹہ ملتا ہے، تو آپ کو میں جو مسئلہ سمجھا رہا ہوں وہ مغرب کے بالکل قریب کا، یعنی مغرب کے قریب جو 15 منٹ ہوتے ہیں ان 15 منٹ کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر 15 منٹ مغرب میں رہ جائیں تو اس وقت آپ نماز کی نیت نہ باندھیں، کوئی بھی نماز نہ پڑھیں، فرض نماز، قضائے عمری، سجدہ تلاوت، اور ایسے ہی آپ جو ہے جنازے کی نماز نہ پڑھیں۔ بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ اگر عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے ابھی اس نے، آج کے عصر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہے، کسی کام میں لگ گیا، مصروف ہو گیا، اور ابھی اس کے پاس یہ صرف 10 یا 15 منٹ بچے ہوئے ہیں، تو کیا کرے؟ بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھئی آج کی عصر پڑھ سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے سن سیٹ کے وقت میں، نہ کل کی ظہر پڑھ سکتا ہے، نہ آج کی ظہر پڑھ سکتا ہے، نہ فجر پڑھ سکتا ہے، نہ قضائے عمری پڑھ سکتا ہے، نہ سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ ہاں عصر کی، آج کی جو عصر کی نماز جو ابھی تک اس نے نہیں پڑھی ہے، اگر رہ گئی ہے تو جلدی سے نیت باندھ لے۔ اب نیت باندھنے کے بعد اگر اس کے پاس نماز پڑھتے پڑھتے بھی اذان ہو جاتی ہے تو نیت نہ توڑے، بلکہ اپنی اس عصر کی نماز کو مکمل کر لے، یہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن چونکہ یہ نماز کو غلط یعنی مکروہ وقت میں ادا کیا ہے، اس لیے اس نماز کا ثواب کم ملے گا۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ایسا ہے، سجدہ تلاوت کے بارے میں حرام تو نہیں کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ سجدہ تلاوت کر رہا تھا اور مغرب کے 5 منٹ رہ گئے اور اس کے اوپر واجب ہو گیا سجدہ، تو سجدہ کر سکتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آخر کے 15 اور 10 منٹ میں نہ سجدہ تلاوت کرنا چاہیے اور نہ ہی جنازے کی نماز پڑھنی چاہیے اور نہ ہی قضائے عمری اور کوئی نماز پڑھنی چاہیے، سوائے آج کی عصر کے، اگر اس نے ابھی تک نہیں پڑھی ہے۔ اب دیکھیں آگے حدیث، وجہ بتا دی کیوں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ ان تینوں وقتوں میں شیطان اپنے سینگ کھڑے کر دیتا ہے سورج کے مقابلے میں، سورج کے ساتھ ساتھ اپنے سینگ بھی کھڑے کر دیتا ہے، اور جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور ہمیں شیطان کو خوش کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شیطان کو ناراض کرنے کا حکم ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا حکم ہے۔ دیکھیے اب ہم دوسری حدیث پڑھتے ہیں اسی کے متعلق۔ مالک عن ہشام بن عروہ، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کیا ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور ان کے والد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اذا بدا حاجب الشمس، جب سورج کا ایک گوشہ دکھائی دینے لگے، صبح کی بات چل رہی ہے، فجر کی نماز کے بعد، یعنی جو سورج نکلتا ہے، سن رائز جس کو بولتے ہیں، اذا بدا حاجب الشمس، جب سن رائز ہونے لگے، جب سورج کی کرنیں دکھائی دینے لگے، فأخروا الصلاة، تو اس وقت یعنی اس 20 منٹ میں صبح کے کوئی نماز مت پڑھو، بلکہ نماز کو مؤخر کر دو حتی تبرز، یہاں تک کہ سورج بالکل واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، یعنی وہی بات کہ جب اعلان ہو جائے کہ سورج نکل رہا ہے تو 20 منٹ تک، یعنی 12 منٹ تقریباً یا 13 منٹ تک سورج نکلتا ہے، احتیاطاً 20 منٹ کہا جاتا ہے، تو اس 20 منٹ میں وہ اپنا سورج اپنی پوری ٹکلی اس کی نکل آتی ہے۔ فرمایا حتی تبرز، جب بالکل ظاہر ہو جائے تو اس وقت آپ نماز پڑھیں۔ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، اب دوسرا وقت ہے کہ جس وقت اذا غاب حاجب الشمس، سورج کی جب کرنیں غروب ہونے لگیں، یعنی وہی جو میں نے بتایا پیچھے کہ عصر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد کا آخری جز، یعنی مغرب کی اذان ہونے والی ہے، 10-15 منٹ باقی ہیں، اس وقت کی بات چل رہی ہے۔ اذا غاب حاجب الشمس، جب سورج کی کرنیں بالکل ڈھلنے لگے، سن
सेट होने लगे फ़ाखिरुस्सलात, तो अब नमाज मत पढ़ो, इन 10 मिनट में नमाज मत पढ़ो। अब अपने इस असर को, असर की नमाज को, या बहरहाल क़ज़ाए उम्री को, या सजदा तिलावत को, फ़ाखिरुस्सलात, आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज को थोड़ी और ताख़ीर कर लो, थोड़ा लेट कर लो, हत्ता तग़ीबा, यहाँ तक कि सूरज मुकम्मल गायब हो जाए और मगरिब की अजान हो जाए, तब तक आप कोई नमाज ना पढ़ें। इस हदीस में तो ये भी हो रहा है कि इस दिन के असर भी ना पढ़ें, लेकिन अहनाफ के नज़दीक उस 10 मिनट में भी इस दिन की असर की नमाज पढ़ने की इजाज़त है। अब दूसरी हदीस है, हज़रत इमाम मालिक ने रिवायत करते हैं अला इब्न अब्दुर्रहमान से, वो फरमाते हैं कि एक वाक़या नकल करते हैं कि हम हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सहाबी रसूल हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 10 साल हैं। उनका वाक़या नकल फरमाते हैं कि एक मरतबा हम हज़रत के पास गए, ज़ोहर के बाद, ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर ही गए थे। जैसे हमारे यहाँ पर 2 बजे 2:30 बजे नमाज होती है, शायद वही वक्त होगा। नमाज पढ़ के गए, फ़क़ाम युसल्लिल अस्र, हम वहाँ पर बैठे। बाज़ अहादीस में है कि उन्होंने हमसे कहा कि आओ असर की नमाज पढ़ो। इसमें है फ़क़ामा, वो खुद ही खड़े हो गए असर की नमाज के लिए। फ़लम्मा फ़रग़ा मिन सलातिही ज़करना ताजील अस्सलात, कहते कि जब हज़रत ने नमाज असर की पढ़ ली तो हमने उनसे कहा कि हज़रत आपने असर की नमाज कुछ जल्दी नहीं पढ़ ली। यानी इसका मतलब ये है कि असर की नमाज जैसे अहनाफ के नज़दीक आज ताख़ीर के साथ होती है, ये साहब भी अपने इलाके में ताख़ीर के साथ ही नमाज पढ़ते थे। हज़रत को जब 3:30 या 3:45 बजे नमाज पढ़ते हुए देखा तो उन्हें ताज्जुब हुआ और पूछने लगे, हज़रत आपने इतनी जल्दी असर की नमाज क्यों पढ़ ली, अभी तो ज़ोहर पढ़ी है। औ ज़करहा, या ज़िक्र किया। फ़क़ाल समिअतु, हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबा में यह आदत थी, चाहे अमल उम्मत एक हदीस पर कर रही हो, लेकिन वो लोगों को ये दिखलाने के लिए कि आका की सुन्नत जैसे रफ़ायदैन करना है वैसे तर्क कर देना भी आका की सुन्नत है, तो कोई भी सुन्नत रह ना पाए, इसलिए वो वाज़ेह करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनको बताया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, तिल्का सलातुल मुनाफ़िक़ीन, तिल्का सलातुल मुनाफ़िक़ीन, 3 मरतबा फरमाया कि इस तरीके से यानी मुअख्खर करके नमाज पढ़ना, यानी असर की नमाज के बारे में वो फरमाते हैं कि ऐसे सुस्ती के साथ नमाज पढ़ना और उसको हर नमाज को आखिरी वक्त में ले गए, असर की नमाज बिल्कुल मगरिब के करीब जा कर के पढ़ लें कि साहब गुंजाइश तो है हनफिया के नज़दीक। भाई गुंजाइश का मतलब ये थोड़ी है कि असर की नमाज आप मगरिब में पढ़ो, मगरिब की नमाज ईशा में पढ़ो। तो फरमाया कि जो लोग अपनी नमाजों में ताख़ीर करते हैं, यजलिसु अहदुहुम हत्ता इदा इस्फर्रतिश शम्सु, कि वो मुनाफिकीन में से एक आदमी बैठा रहता है जब सूरज पीला होने लगता है, वकानत बैन करनई शैतान, और शैतान अपने दोनों सींगों के दरमियान में होता है, और अला करनी शैतान, या वो शैतान के सींग के सामने होता है, कामा, तो ये मुनाफिक खड़ा होता है आखिरी वक्त में, फनकर अरबान, फिर वो अपने नकरा अरबान, फिर वो 4 रकात नमाज जल्दी जल्दी पढ़ता है, ठोंगे मारता है, ला यज़कुरुल्लाह फ़ीहा इल्ला क़लीला, और वो जब आखिरी वक्त रह गया, 6-7 मिनट रह गए ज़ोहर की नमाज के टाइम में, यानी ख़त्म होने में असर की नमाज लग जाएगी, या असर की नमाज पढ़ने के लिए चला मगरिब से 4 मिनट पहले और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में ये मर्द और औरतें, हज़रत अनस फरमाते हैं, ये मुनाफिकों की अलामत है नमाजों में ताख़ीर करना, कि साहब पढ़े हैं मगरिब की नमाज में, खाना खाया पेट भर करके और लेट गए। ख़ास तौर पर हमारे घर की औरतें, अल्लाह पाक ने हिदायत नसीब फरमाए, लेट जाती हैं, तो अब घर का जो नमाजी फ़र्द है वो कहता रहता है, बेटा है तो अम्मी नमाज़ पढ़ लो, शौहर है तो कहता है कि आप नमाज़ पढ़ लें, माँ है तो बेटा कहता है नमाज़ पढ़ लें, कोई और रिश्ता है, बेटी है वो कहते हैं नमाज़ पढ़, बहरहाल वो कहते हैं ऐसा अभी पढ़ेंगे, 10 मिनट बाद पढ़ेंगे, 5 मिनट बाद पढ़ लेंगे, क्या जल्दी है, अभी तो ईशा में बहुत वक्त है। ये सारी बातें हज़रत अनस वाज़े अंदाज में बयान फरमाना चाहते हैं कि भाई जब अजान हो जाए तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ, ये आक़ाए मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अहनाफ के नज़दीक जो जहाँ पर हनफियाँ हैं वहाँ पर अहनाफ की जब अजान हो जाए तो फ़ौरन नमाज के लिए खड़े हो जाओ, जब ज़ोहर की अजान की आवाज़ आए तो फ़ौरन खड़े हो जाओ, क्यों ताख़ीर कर रहे हो और 5-5 मिनट में नमाज को आखिरी वक्त में लेकर के जा रहे हो। एक हदीस ये हो गई। अब
ایک حدیث یہ ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روایت کیا نافع سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کا ارادہ نہ کرے کہ جب سورج طلوع ہونے لگے تو نماز کو کھڑا ہو جائے۔ ادھر اعلان ہو رہا ہے کہ صاحب سورج نکل رہا ہے، یہ صاحب اللہ اکبر، 2-3 منٹ رہ گئے، اللہ اکبر، یعنی ہر نماز کو تاخیر میں لے کر کے جاتے ہیں۔ پتہ ہے 1:30 پر ہماری مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے، بندہ گھر سے 1:30 پر نکل رہا ہے، کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے 1 رکعت چھوڑنے کی، 2 رکعت چھوڑنے کی، اتنا ٹالتے ہیں کہ کبھی 1 رکعت ملتی ہے، کبھی کوئی رکعت ہی نہیں ملتی۔ اللہ کے بندے کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ لیں یا اپنا دامن جھاڑنے کے لیے نماز پڑھ لیں؟ اپنے آپ کو ہوش میں لائیے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ کبھی ایسا ہو گیا کوئی کام میں مصروف ہیں، کسی وجہ سے بھول گئے آپ اور تاخیر ہو گئی، کبھی کبھار کو اللہ جانتا ہے اور معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ عادت بنا لیں، یہ اللہ کو بہرحال پسند نہیں ہے۔ مالک عن محمد ابن یحییٰ ابن حبان عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الصلاة بعد العصر، اس حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ واضح الفاظ میں بات پتہ چل گئی، آپ نے اگر عصر کی نماز پڑھ لی ہے تو اب آپ نہ قضائے عمری پڑھیں گے، نہ ہی آپ کوئی نفل نماز پڑھیں گے، نہ ہی آپ کوئی واجب اور سنت نماز پڑھیں گے۔ پڑھ لینے کے بعد اب کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بعد حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، غروب ہو جانے کے بعد مغرب کے بعد آپ پڑھیں۔ وعن الصلاة بعد الصبح، اسی طرح صبح کی نماز کے بعد بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی نماز نہ پڑھے۔ بہت سارے غیر مقلدین حضرات کہتے ہیں کہ صاحب فجر کی نماز کے بعد ہم سنتیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ بتائی ہے فرض نماز سے پہلے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی سنتیں رہ جاتی ہیں تو آپ سورج کے نکلنے کے بعد پڑھیں۔ سمجھ میں بات کیوں نہیں آتی ہے؟ یہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نہا عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کسی بھی قسم کی نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ ہاں سورج طلوع ہو جائے تو جو آپ کے فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اس کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور حدیث ہے، حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ ابن دینار سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے، عمران سے اور انہوں نے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ کانا یقول لا تحروا، کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس، کہ اپنی نمازیں سورج نکلتے وقت مت پڑھا کرو، دامن مت جھاڑو۔ عادت بنا لی صاحب صبح 7 بجے اٹھنے کی، نہیں، آپ وقت پر اپنا الارم لگا کر کے سوئیں، کبھی کبھار کی کوئی بات نہیں۔ ولا غروبہا، اور آپ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نمازیں آپ طلوع شمس کے بعد وقت اور غروب شمس کے وقت نہ پڑھا کریں۔ وجہ اس کی یہ فرمائی فإن الشیطان یطلع قرناہ، اس لیے کہ شیطان سورج کے ساتھ ساتھ اپنے دونوں سینگوں کو بھی ابھارتا ہے۔ ما طلوع الشمس، جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے وہ اپنے سینگوں کو بھی طلوع کرتا ہے۔ وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا، اور جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے سینگ بھی ڈھلتے چلے جاتے ہیں۔ وَكَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى تِلْكَ الصَّلَاةِ، تو یہاں سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہ پڑھیں، چاہے فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، کوئی بھی نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی کوئی نماز نہ پڑھیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نقل کیا ابن شہاب سے، انہوں نے سائب ابن یزید سے، انہوں نے دیکھا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ایک منقدر نامی ایک شخص تھے، ان کو عصر کی نماز کے بعد نماز پڑھتے ہوئے مار رہے تھے۔ یعنی آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صاحب کو عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد وہ نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، آپ نے انہیں پیٹنا شروع کر دیا
کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی وہ تم کیسے کر رہے ہو؟ تو اس سے بھی واضح ہو گیا کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں اگر ابھی عصر کی اذان ہوئی ہے، آپ مسجد میں پہنچے ہیں، آپ نے سنتیں پڑھ لی یا نہیں پڑھی ہے، تو عصر کی نماز یعنی فرض نماز کے پڑھ لینے سے پہلے آپ قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اور کوئی نفل نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی سنت نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھ لینے سے پہلے ایسے ہی اگر آپ تلاوت کر رہے ہیں تو عصر کی نماز ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی ہے تو آپ سجدہ تلاوت بھی آرام سے کر سکتے ہیں۔ ہاں عصر کی نماز پڑھ لینے کے بعد آپ کوئی نماز نہ پڑھیں۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت جیسے عصر کے فوراً بعد کا وقت ہے تو اس میں فقہا نے ابھی اجازت دی ہے اتنی کہ آپ نفل تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ فوراً سجدہ تلاوت بھی کر سکتے ہیں، جنازے کی نماز اگر ہو تو اس کو بھی ادا کر سکتے ہیں، اور قضائے عمری بھی پڑھ سکتے ہیں عصر کی نماز کے فوراً بعد۔ ہاں اگر یہ نماز کا وقت اتنا آگے بڑھ جائے کہ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے تک پہنچ جائے تو اب آپ چھوڑ دیجئے، اب آپ جو آپ کو اجازت تھی تلاوت کے سجدے کی یا نماز جنازہ کی یا قضائے عمری کی، اب وہ بھی ختم ہو گئی، اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب آپ کو سورج کو غروب ہونے دیجئے، غروب ہونے آنے کے بعد آپ اپنی نمازیں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن لوگوں کو شاید مسئلہ درپیش تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ہم سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں، شاید ان کا بھی جواب مل گیا۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ میرا نمبر دیا رکھا ہوگا، آپ اس نمبر پر مجھ سے کال کر کے بات کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔